لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی سورۃ کہف کی آخری آیت ہے۔ اسی آیت پر سورۃ کہف کی تکمیل ہوتی ہے۔ سورۃ کہف قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اگلے جمعے تک اس کو تمام فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ جتنے فتنے آئیں گے آنے والے جمعے تک، اللہ پاک ان فتنوں سے اس پڑھنے والی کی حفاظت کرے گا۔ اور فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دجال کے فتنہ۔ تمام فتنے، تمام آزمائشات، تمام امتحانات ایک طرف زندگی کے، اور فرمایا دجال کے فتنہ دوسری طرف۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما کر اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، دجال کی فتنے سے میری حفاظت فرما۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس فتنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگے، آپ خود اندازہ لگائے کہ وہ کتنے بڑا فتنہ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک سورۃ کہف کی پڑھنے والے کو تمام فتنوں سے محفوظ کر دے گا، خصوصاً فتنے مسیح الدجال سے۔ اور پھر فرمایا، جو سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے ہر جمعے کو، وقت متعین نہیں ہے، جیسے فجر کی نماز ہو گئی، جمعے کا وقت داخل ہو گیا، سورج غروب ہونے تک جمعے کے دن آپ کے پاس وقت ہے اس کے پڑھنے کے لیے۔ اور فرمایا، جو ہر جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن خصوصاً پل صراط، جو کہ انتہائی سخت راستہ بھی ہے اور شدید اندھیرا بھی ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے پل صراط کو بھی روشن کر دے گا، منور کر دے گا، اور قیامت کے دن اس کے لیے اتنی روشنی ہوگی جتنی فرمایا مدینے سے عدن تک۔ عدن یمن کی دارالحکومت ہے، اور یلملم پہاڑی، جو کہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، ان خطوں کے لیے بیت اللہ شریف جانے کا میقات بھی ہے۔ یہ ہمارے اس خطے کا میقات ہے یلملم۔ یلملم پہاڑی جو ہے وہ عدن میں ہے۔ عدن یہ دارالحکومت ہے یمن کی۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یمن تک یعنی مدینے سے لے کر عدن، یمن تک اس کے لیے روشنی ہوگی۔ تو گویا بہت ہی بابرکت صورت ہے، بہت ہی مبارک صورت ہے۔ خصوصاً آپ حضرات سے جو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ درخواست ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، اگر کسی نے پڑھا ہے سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے، غروب آفتاب تک بہت وقت ہے، اس سورت کو لازم کرو۔ یہ سمجھ لو کہ یہ سورت آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ آیت اس سورت کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من کان یرجو لقاء ربہ، جس شخص کی یہ چاہت ہو کہ وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملاقات کرے، ایسی حالت میں کہ اللہ اس سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی ہو،
اگر کسی کو یہ خواہش ہو کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ سے جب اس کی ملاقات ہو تو اللہ مسکرا کر اس سے ملے، تو فرمایا اس کو چاہیے، خود رب العالمین فرماتے ہیں من کان یرجو، جو شخص امید رکھتا ہو لقاء ربی، اپنے رب سے ملاقات کی، دو کام کرے دنیا میں، دو کام کرے، فلیعمل عملا صالحا، ایک اچھے اعمال کرے جو اللہ کے احکامات میں سے ہیں اور خصوصاً کی اتباع ہے، جتنے بھی کام ہیں اس کو اختیار، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور دوسرا یہ کام کرے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، عبادت میں، تبلیغ میں، تصرف میں، تدبر میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ یہ عقیدہ جب کرسمس آ رہا ہے نا، آج کیا تھا؟ آج 26، کل جو ان کی کرسمس کی کیا معنی؟ کرسمس کی معنی یہ ہے کہ اس شخص کی ولادت کا دن جو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آپ کسی عیسائی کو کرسمس کی مبارکبادی دو گے؟ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یا تو عقیدے کا سودا کر دیں۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ کہو کہ آپ کے اگر کسی کے علیق سلیق ہے، شکر ہے ہمارے تو ایسا کوئی علیق سلیق نہیں ہے کہ ہم کوئی مبارکی دے دیں، ضرورت ہی نہیں۔ یا نئے سال بھی تقریباً ایک ہفتے کے بعد اگلی جمعے کو نئے سال شروع ہوگا، نئے سال مبارک ہو، بھئی یہ بھی عیسائیوں کی نشانی ہے۔ ہمارا نئے سال ہجرت کا سال ہے، ذی الحج کے اختتام اور محرم کا شروع، یہ ہمارا سال ہے جس میں ہماری عبادتیں ہیں۔ صرف ایک نماز ہے جو نظام شمسی کے ماتحت ہے، باقی جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں سب نظام قمری کے مطابق ہے۔ ہمارے زکوٰۃ کا تعلق چاند سے ہے، ہمارے روزوں کا تعلق چاند سے ہے، ہمارے حج کا تعلق چاند سے ہے۔ تو یہ ہماری جتنی عبادتیں ہیں بڑے بڑے اہمیت کے حامل، ہمارے تہوار عیدین چاند سے متعلق ہے۔ تو یہ ہماری باقی جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب نظام قمری کے تحت ہے۔ صرف ایک نماز ہے جو نظام شمسی کے دائرے میں آتا ہے، جب سورج غروب ہو، سورج طلوع ہو، اس کے ماتحت آتا ہے۔ باقی ہمارے جو سال ہے وہ سال ہجرت ہے۔ یہ کرسمس والا سال عیسوی سال، عیسائیوں کے ہاں اس کا مبارکبادی کا رواج ہے۔ امت مسلمین سے دور رہے خدا، یہ ایمان بگاڑنے والی بات ہے۔ سال عیسوی کی مبارکباد دینا یا کرسمس کی مبارکباد دینا یہ ہمارے عقیدے سے بالکل متصادم ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہو، اپنے عقیدے اور ایمان کے سودا نہ کرو۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کو ہم نے وحدہ لا شریک مانا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ اسی سورہ کہف سے پہلے وہ آیت اختتام پذیر ہو، بس سورہ کہف شروع ہوتا ہے، قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ جتنے بھی شرک کی اقسام ہیں سب کی نفی یہ آیت۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ جس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد یا سنت پڑھنے کے بعد یوں کہے توکلت علی الحی الذی لا يموت، توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہو گیا، آگے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سورہ کہف شروع ہو گیا۔ فرمائے جس نے ہر نماز کے بعد اس آیت کو ایک دفعہ پڑھا، اللہ موت تک اس کی ایمان کی سلامتی بخشے گا، موت تک اس کے ایمان محفوظ ہوگا۔ نہ صرف محفوظ ہوگا بلکہ موت کے وقت اللہ اس پر فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے گا۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم آیت ہے۔ شرک کی جتنی بھی اقسام ہیں سب کی نفی ہے، اور سب سے پہلے جس شرک کی نفی ہے اس آیت میں
وہ عیسائی والا شرک ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. خود اللہ فرماتا. یہودیوں کا ایک گروہ کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت المسیح عیسی ابن اللہ، عیسی اللہ کا بیٹا ہے. استغفر ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہ کی بدبودار باتیں ہیں، غلیظ باتیں ہیں جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں. اگر کتاب الایمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے. گالی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا عزیر اللہ کا بیٹا. یہ گالی ہے. اگر آپ کسی کو کہے نا او گدے کا بچہ، وہ اس کو گالی تصور کرے گا یا نہیں؟ وہ کہے کہ بھائی میں تو انسان کا بچہ ہوں، تم میری نسبت گدے کی طرف کیوں کرتے ہو؟ یا فلاں کا بچہ سوائے انسان کی کسی اور جانور کی طرف نسبت کرتے تو وہ آگ بگونا ہو جاتا ہے. کیا کرتے ہو؟ گالی دیتے ہو. مجھے تو نے گدے کا بچہ کہا ہے، میں تو ایک انسان کا بچہ ہوں. جب ہمیں کوئی اس طرح غیر انسان سے ہماری نسبت جوڑے، کہے کہ فلاں کے بیٹے، تو ہمیں وہ گالی تصور ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، اللہ فرماتے میرا بیٹا نہیں اور ہم کہے اللہ کا بیٹا ہے، یہ کتنی اللہ پر گالی اور تہمت ہو. تو اللہ کی ناراضگی کی انتہا کیا ہوگی، اللہ کے غصے کی انتہا کیا ہوگی اگر کوئی اللہ کے لیے کسی کو اولاد ثابت کرے. تو اس نے دوٹوں کا اعلان فرمایا لم یتخذ ولدا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن له ولی من الذل، الحمدللہ لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، اللہ کا کوئی شریک نہیں اس پورے کائنات میں. اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی شریک کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بدیع السماوات والارض، بغیر نقشے کے اس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، انسانوں کی تخلیق کی، سمندروں کی تخلیق کی، دریاؤ صحراؤ جنگلات کی تخلیق کی. اللہ کے سامنے کوئی نقشہ پہلے نہیں تھا. ہمارے سامنے کوئی نقشہ ہو ہم اس کو دیکھ کر ایک چیز بناتے ہیں، یہ اور بات ہے. اللہ کے سامنے کوئی نقشہ نہیں تھا، بغیر نقشے کے اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے یہ تمام چیزیں پیدا کی. کوئی نقشہ نہیں اللہ. اس لیے بدیع کہتے ہیں اللہ کی ذات کو، بدیع السماء، یعنی وہ ذات جس نے آسمان اور زمینوں کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کیا. اس لیے وہ نقشے کے اللہ پاک جو ہے پابند نہیں ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے. تو جب ضرورت نہیں ہے تو اللہ پاک اپنی کائنات میں وحدہ لا شریک، کوئی شریک نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں یا علی مدد، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کا غصہ کتنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر، آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ کا غصہ کتنا زوروں پہ ہوتے. اللہ فرماتے غوث مددگار، وہ تو میری ذات ہے، تم میرے بندے کو میرے ہم پلہ کیوں بناتے؟ جب ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ اس کو مدد میں بلاتے ہیں، اللہ کا غصہ انتہا کو. جب ولم یکن لہ شریک، جب اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں، پھر اللہ کے سوا کسی اور سے ہم مدد کیوں مانگتے؟ کیوں پھر کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تاکید کے الفاظ، ایاک تاکید کا لفظ، ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہ تو پھر اس کے خلاف ہو گیا اگر ہم نے غیر اللہ کی مدد طلب کی. تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی شریک کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ، اللہ پاک کے ہم اولاد کیوں مانگتے ہیں، بیٹا کیوں مانگتے ہیں؟ کہ میرے جب بڑھاپا آئے گا تو میرا سہارا بنے گا، اس لیے ہم اولاد مانگتے ہیں نا. کہ پھر میرے کام کو وہ سنبھالے گا، اس لیے کہ عمر کی انتہا پر جب انسان پہنچ جائے کمزوری آ جاتی ہے، کمر جھک جاتا ہے، پھر گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، یہاں درد وہاں درد، پھر انسان کا بدن کام کا نہیں ہوتا. اس لیے زندگی کی اس حصے میں بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب مجھ پہ کمزوری ہی نہیں آنا ہے تو پھر مجھے کسی مددگار اور بیٹی کی ضرورت کیا ہے؟
وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنَ الذُّلِّ، اللہ پہ کبھی کمزوری ہی نہیں آئے گا، وہ کمزوری سے پاک ہے. کمزوری ہم جیسے انسانوں پر آتا ہے. ہمیں ضرورت ہوتی ہے بیٹے کی، ہمیں ضرورت ہوتی ہے مددگار کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، وہ سب سے بڑے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو اس آیت میں شرک کی تمام اقسام کی نفی ہے. اللہ فرماتے جو اس قسم کی شرک سے نفی کر کے آئے گا قیامت کے دن میں اس حالت میں اس سے ملاقات کروں گا کہ وہ مجھ سے راضی میں اس سے من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. عمل صالح بہت مفہوم، بہت وسیع ہے. سبحان اللہ. حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ پاک نے عزیر سے کہا اے عزیر، اے میرے نبی، جب تجھ سے کوئی چھوٹا گناہ ہونے لگے اس کو چھوٹا گناہ مت سمجھ، صغیرہ گناہ مت سمجھ، بلکہ یہ سوچ لے کہ یہ نافرمانی کس کی. گناہوں کو تقسیم مت کر کے یہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن صغیرے بھی کرتے وقت یہ تصور کر لے کہ گناہ تو مجھ سے ہو رہا ہے، یہ نافرمانی کس کی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں عزیر، جب میرے طرف سے کوئی بلائی آ جائے تیرے پاس، معمولی صحیح، یہ مت دیکھ کہ یہ معمولی بلائی ہے، بلکہ یہ دیکھ یہ آئی کس کی جانب سے ہے، آئی کس کی جانب سے. جب انسان کا اتنا زبردست عقیدہ بن جائے اللہ کی ذات پہ، آپ بتائیں اس کے کتنا سبحان اللہ، کتنا عظیم زندگی گزرے. حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے ایک درویش تھے، درویش تھے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں تھے. تو ہارون رشید نے اپنے درباروں کو کہا تھا جب بھی بہلول آئے دربار روکو مت، آنے دو میرے پاس، اس کو آنے دو، روکو مت کرو، اس سے پوچھا مت کرو، تلاشی اس کی مت لیا کرو، اس کو مجھ تک آنے دیا کرو. کہ ایک دن بہلول آیا تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. تو بہلول نے کہا یا خلیفہ، یہ تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، خیر ہے آج تیرے ہاتھ میں لاٹھی دیکھ رہا ہوں، یہ کس چیز کی؟ ہاں، ہارون رشید نے کہا بہلول تیرے انتظار میں تھا، یہ لاٹھی میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ جب بہلول آئے گا اس کو دوں گا، اور اس شرط کے ساتھ دوں گا جو دنیا کا تمہیں سب سے کوئی بیوقوف نظر آئی ہے اس کو دے دے، کم عقل بیوقوف نظر آئی ہے لاٹھی اس کو دے دے. تو کوئی ہارون رشید کہہ یہ رہا ہے کہ میری نظر میں اس وقت سب سے بڑے بیوقوف تم ہو، میں تمہیں دے رہا ہوں، یا تم سے کوئی زیادہ تمہیں کوئی نظر آئے اس کو دے دینا. کہاں لائیے، تیری امانت ہے میں رکھتا ہوں. درویش سے لیکن تعلق اللہ سے جوڑو. ایک دن کسی نے دیکھا قبرستان میں بیٹھے ہیں، بہلول کیا کر رہے ہو قبرستان میں؟ اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ بہتان باندھتے ہیں، نہ حسد رکھتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ان کی خاموشی میرے لیے ایک زبردست پیغام، یہ جو خاموش ہے ان کی خاموشی میرے لیے زبردست پیغام. وہاں جاؤ لوگوں میں کوئی کسی کی غیبت میں لگا ہے، کوئی کسی کے ساتھ حسد میں لگا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا. یہ واحد ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر میرا بھی ایمان محفوظ ہوتا ہے، یہ بھی مجھے بہت کچھ بتا جاتا ہے. ایک دن کوئی مسافر آیا، بہلول قبرستان کے کنارے بیٹھے تھے، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ درویش ہے بہلول ہے. اس نے کہا میاں شہر کی طرف راستہ کون سے جاتے ہیں؟ بغداد جانا ہے میں نے. شہر بتا دیجیے. فرمایا شہر یہ. وہ گیا دیکھا گیا قبرستان ہے. واپس آئے کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے مجھے جھوٹ کہا، وہ تو قبرستان ہے. کہا کہ تم نے کہا کہ شہر آبادی والی جگہ، ہر دن میں کہتا ہوں لوگ، ہر دن میں دیکھتا ہوں لوگ آ کر یہاں آباد ہو رہے. کسی دن میں نے یہاں سے کسی کو اٹھتے ہوئے اس طرف جاتے نہیں. وہاں سے لوگ آ رہے یہیں آباد ہو رہے، وہاں سے آ رہے ہیں تو آبادی تو یہ ہے، شہر یہ ہے، وہ تو برباد ہو رہا ہے. ایسی سونے کے پتے والی بات اللہ نے ایسا اس کو بظاہر تو ایسے دیوانہ نظر آتا تھا، حقیقت میں وہ معرفت سے بھرپور.
خیر وقت گزرتا رہا. کسی نے بہلول سے کہا بہلول بہت دن ہو گئے تم محل کی طرف نہیں گئے, خلیفہ کا حال احوال نہیں کیا. کسی کیا وہ خلیفہ بیمار ہے, شدید بیمار. اچھا, بھاگا 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 دربار میں پہنچے تو دیکھا وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا. آ کر بہلول نے کہا یا خلیفہ کیا ہوا تجھے؟ کہا اوہو بہلول اچھا وہ آپ آ گئے, بیمار کو بہت شدید بیماری ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس یہ آخری وقت ہے, جانا ہے مجھے ایک بہت بڑے سفر پر, تیاری کچھ بھی نہیں ہے, کیا کروں؟ کیوں آپ جب جاتے ہیں آپ کے لیے نوکر کہ ایک فوج بھیج دیتے ہیں, فوج چلی جاتی ہے, آپ کے لیے خیمے لگاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیتے ہیں, آپ بڑے آرام سے سفر میں وقت گزار لیتے ہیں. آج اتنا بڑا سفر ہے, آپ کے لیے مشکلات کیا ہے؟ نوکروں کے دستے بھیج دیجیے, فوج کے دستے بھیج دیجیے, سہولت ہو جائے گی. بہلول واقعی تم دیوانے تھے اور دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو. یہ ایسا سفر ہے مجھے تنہا جانا ہے, میں اپنے ساتھ نوکروں کو نہیں لے جا سکتا, مال و متاع کو نہیں لے جا سکتا, اسباب کو نہیں لے جا سکتا, فوج کے دستوں کو نہیں لے جا سکتا, اکیلے مجھے جانا. سبحان اللہ, جانے بھی اکیلے ہیں, تیاری کچھ نہیں. کہا کچھ تیاری. فرمایا آپ ٹھہر گئے, آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس. یہ وہ لاٹھی اٹھا کر لایا ہارون رشید, یہ لے لیجیے آپ کی ایک امانت ہے. آپ نے کہا جو تجھے سب سے بیوقوف زیادہ نظر آئے اس سے دے دینا. اس وقت پورے عالم میں مجھے سب سے زیادہ بیوقوف جو نظر آتا ہے وہ آپ ہے کہ اتنی بڑی سفر ہے اور تیاری کچھ نہیں. ہارون رشید نے تڑپ کر وہ لاٹھی لی لی اور کہا بالکل بہلول اس کا حقدار آدمی, واقعی مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں. زندگی گزر گئی, اس لمبے سفر کو بھول گئے. آج جب لمبے سفر پہ جانا ہے تیاری کچھ نہیں, واقعی مجھ سے بڑھ کر بیوقوف. میرے محترم دوستو یہ سوچ لیجیے, اگر دل میں یہ آرزو ہے اللہ سے ملاقات کی, ایسی حالت میں کہ اللہ سے خد پیشانی سے ملاقات کہ وہ ہم سے راضی ہوں, پھر تیاری کیجیے عمل صالح, تیاری اللہ کو راضی کرنے کی تیاری کی. دنیا اب کہاں گئے ہمارے باپ, کہاں گئے ہمارے دادے, کہاں گئے ہمارے پردادے, کہاں گئے وہ لوگ. میں اب بھی سوچتا ہوں اس سورہ کی مسجد میں ایک وقت تھا, یہ مسجد بری ہوتی تھی جن لوگوں سے, اللہ کی قسم کھا کر ان میں ایک بھی نظر نہیں. کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ اس مسجد میں کیسے لوگ تھے. میرے عین نوجوانی تھا, لیکن وہ لوگ ایک ایک کر کے ابھی بھی چہرے میرے سامنے. آرٹ اسکول روڈ پر ان کی گھریں تھے, جمعیہ سرائی روڈ پر, پیر الخیر روڈ سے آتے تھے, بڑے پیارے پیارے تھے. ابھی بھی ایک میری سامنے, لیکن ایک بھی نہیں. کہاں چلے گئے؟ جہاں وہ گئے ہمارا راستہ بھی جانا ہم نے بھی. اللہ پاک عمل کی تو تمام حضرات مل کر میرے ساتھ